یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو جو میرے اور تمہارے دونوں کے کھلے دشمن ہیں ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ تمہارے دوست ایمان والے ہونے چاہیے، تمہاری دلی محبت ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور سورہ آل عمران میں اس کو یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، اے ایمان والو اپنے ایمان والوں کے علاوہ اپنا رازدان اور دلی یار کسی غیر مسلم کو تم نہ بنایا کرو، کیونکہ وہ کبھی نہیں خوش ہوتے کہ مسلمان خوش ہوں۔ سورہ ممتحنہ میں مزید فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی زندگی ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا دو ٹوک الفاظ میں، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے اس پر ہماری تمہاری دوستی قائم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں۔ ایک حکم تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اور اسی میں آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، مسلمانوں کو کفر پر مجبور نہیں کرتے، ان کو گھروں سے نکالنے پر مجبور نہیں کرتے، اللہ تمہیں نہیں منع کرتا ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ کہتے ہیں جو میں نے منع کیا ہے وہ رازدار بنانے سے منع کیا ہے، دلی محبت اور تعلق سے منع کیا ہے، اچھے اخلاق سے میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ آؤ تمہیں اپنے پیارے نبی امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سناؤں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو بندہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلا یؤذ جارہ، اسے چاہیے اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، اگرچہ وہ اس کا پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کامل اتباع کرنے والے صحابی تھے۔ گھر کے اندر بکری ذبح کی ہے، گوشت بنایا ہے، غلام سے کہنے لگے جاؤ یہ گوشت فلاں یہودی کو دے کر کے آؤ۔ غلام نے گوشت اٹھایا، پھر رک گیا اور کہنے لگا حضرت پتہ ہے وہ بندہ تو یہودی ہے، وہ بندہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن میرا پڑوسی تو ہے نا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، جو اللہ پر
اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو پڑوسی کو اذیت نہ دے بلکہ اسے ہدیہ دیا کرے۔ تہادو تہابو، ہدیہ دیا کرو، اس سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے، اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ میں اللہ کے نبی کا حکم مان کر اس یہودی کے گھر میں گوشت بھجوا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان غلاما لیہود کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض، ایک یہودی لڑکا تھا، ایک یہودی غلام تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا رہتا تھا کبھی کبھی۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا، ہم لوگ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اطلاع ملی فلاں یہودی لڑکا بیمار ہو گیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یعود فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود، نبی پاک اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے چلو ہم بھی چل کر اس یہودی بچے کی عیادت کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے پاک نبی کے ساتھ ہو گئے ہیں، بندہ بیمار یہودی ہے، عیادت کرنے کے لیے سارے نبیوں کا امام جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں وہ اصحاب محمد کی پاک جماعت جا رہی ہے۔ پوری جماعت اس کی عیادت کرنے کے لیے جب اس یہودی کے گھر میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے سے کہا تو موت کے قریب نظر آ رہا ہے، کیوں نہ تو اسلام قبول کر لے، اللہ کی توحید کو مان لے، میری نبوت کو مان لے۔ وہ یہودی لڑکا میرے نبی کے اخلاق دیکھ کر ادھر ہی پڑھنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی واپس آئے، چہرہ آپ کا چمک رہا تھا، پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش لگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، ایک جہنم میں جانے والا جنت میں جانے والا بن گیا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے لوگوں یہ عادت ان کی بھی کیا کرو چاہے غیر مسلمی کیوں نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فمرت بنا جنازۃ، قریب سے ایک جنازہ گزرا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقمنا معه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے تھے۔ جو ہی جنازہ گزرا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جیسے بندہ جنازے کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے، ہم بھی اللہ کے پاک نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جنازہ گزر گیا، جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انما ہی جنازۃ یہودیہ، ایک یہودیہ عورت مر گئی ہے، یہ اسی یہودیہ کافرہ عورت کا جنازہ جا رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب کسی کا بھی جنازہ تم دیکھو چاہے یہودی اور عیسائی کیوں نہ ہو، ادب اور احترام کی وجہ سے کھڑے ہو جایا کرو، آخر انسان تو وہ بھی ہے نا۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کر یہودیہ عورت کے جنازے کا استقبال کر کے بتایا کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ مسلمانوں کے پاس جنگ میں قیدی کافر آ جاتے تھے، خود قرآن نے بتایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مومن بندے تو وہ ہیں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَأَسِيرًا قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی مسلمان تو نہیں ہوتے تھے، مسلمانوں کے پاس جو قیدی آتے تھے وہ کافر قیدیوں کے آتے تھے، ان کے کھانے کی ترغیب اللہ نے قرآن کے اندر دی ہے۔ پھر صحابہ کرام کی حالت کیا ہوتی تھی، اگر کسی صحابی کے حصے میں کوئی کافر قیدی آ جاتا، غربت تو گھر گھر کے اندر تھی، زیادہ کھانا تو ہوتا نہیں تھا، اگر تازہ کھانا ہو اور باسی کھانا بھی ہو، اللہ کے نبی کا صحابی باسی کھانا خود کھاتا تھا، تازہ کھانا اس کافر قیدی کو کھلاتا تھا اور یہ کہتا تھا میں کیوں نہ اسے کھانا کھلاؤں،
جس کو کھلانے کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے پاک رسول نے دیا ہے۔ اور اگر کھانا تھوڑا ہوتا تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا صحابہ اس کو کھانا کھلا دیتے جو کافر قیدی ہوتا، خود فاقے سے رات گزار لیتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے نہیں منع کیا کہ کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک سے منع نہیں کیا۔ یا اللہ کس بات سے منع کیا ہے؟ فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، جگری یار کافروں کو نہیں بنانا، دلی دوست کافروں کو نہیں بنانا، کفر کی تائید کا کوئی کلمہ نہیں کہنا۔ جب بھی تمہاری زبان سے نکلے کلمہ توحید کا نکلنا چاہیے، کفر کی تائید تمہاری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ آخری بات، وقت پورا ہو گیا۔ 25 دسمبر آ رہی ہے، عیسائیوں کے ساتھ یہ سارے اچھے کام کرو جن کے کرنے کا حکم اللہ کے پاک نبی کی سیرت سے ملا ہے، جن کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ کھانا بھی ان کو کھلاؤ، بیمار ہو جائے عادت بھی ان کی کرو، اور اگر تمہارے پڑوس میں ہے کسی کو قرضے کی ضرورت ہے قرضہ بھی اس کو دو، حاجتیں ضرورتیں ساری ان کی پوری کرو۔ لیکن جب 25 دسمبر کو عیسائی یہ کہیں کہ نعوذ باللہ آج اللہ کے ہاں بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ہے، تم جواب میں کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بیماروں کو علاج تو کرائیں گے، بھوکوں کو کھانا تو کھلائیں گے، اس کفری عقیدے کی کبھی تائید نہیں کریں گے۔ ہم یہ کبھی نہیں مانتے کہ اللہ صاحب اولاد ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ خود کسی جیسا کوئی نہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اے مسلمان، اگر تجھے پتہ نہیں ہے، جہالت میں اس کفر کی تو تائید کرتا ہے، نعوذ باللہ کسی عیسائی نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو نے کہا مبارک ہو۔ اللہ فرماتا ہے تجھے یہ پتہ نہیں ہے کتنا بڑا جملہ تیری زبان سے نکل گیا ہے، اتنا بڑا جملہ آسمان پھٹنے پہ آ گیا، پہاڑ گرنے پہ آ گئے، زمین ریزہ ریزہ ہونے پہ آ گئی۔ جب لوگوں نے اللہ کی اولاد بتائی، اس نے اخلاق ضرور کر لیکن کبھی اس کفر کی تائید نہ کر۔ جب بھی کوئی کہے آج کرسمس ڈے ہے، آج عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، تو جواب میں کہے قل هو اللہ احد۔ ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائی، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں۔ اللہ الصمد، او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسی دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے۔ لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب ہستی ہے شاہی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ہم سرتے برابر اس نے، دوجا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ، ساری دنیا فانی۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، کفار کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن کفر کی تائید بھی نہ کرو، اور کافر کو کبھی دلی دوست بھی نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا